مسافر جن۔ آپ نے سنا ہوگا راستے کے مسافر سے زیادہ سواری کا اصل چہرہ پتہ نہیں ہوتا، مگر کبھی سوچا ہے اگر وہ مسافر انسان نہ ہو تو؟ اگر آپ کے ساتھ سفر کرنے والا کوئی اور ہی ہو؟ یہ میری کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو صرف راستے تک محدود نہیں تھا۔ ایول سٹوریز ود زرنش۔ اگر آپ ہارر کہانیاں دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ یہ ہے ایول سٹوریز ود زرنش، جہاں آپ کو ملیں گی ایسی کہانیاں جو آپ کی نیند اڑا دیں گی۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی بھی ہارر سٹوری نریٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ اور ای میل چیک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام فیصل ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں اور ہر ویکنڈ اپنے گھر جاتا ہوں۔ شہر سے گاؤں کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے اور اکثر میری ڈیوٹی لیٹ تک چلتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے رات کے وقت سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ رات کے 11 بجے میں نے اپنی گاڑی نکالی۔ دسمبر کا ٹھنڈا مہینہ تھا اور ہر جگہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ راستہ سنسان تھا، صرف کبھی کبھی کوئی ٹرک یا بس نکلتی تھی۔ میں نے ہیٹر چلا رکھا تھا اور ہلکا سا ریڈیو بھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا ایک آدمی راستے کے کنارے کھڑا ہے۔ وہ لمبا، پتلا اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اگنور کر دیا کیونکہ اجنبی کو لفٹ دینا سیف نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میں نے گاڑی روک دی۔ آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس تھوڑا آگے تک، اس نے دھیمی لیکن گہری آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، جیسے اندھیروں سے بنی ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور سفر دوبارہ شروع ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں آیا مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ میں نے کیجولی اس آدمی سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، مسافر ہوں، ہر وقت سفر میں رہتا ہوں۔ مجھے اس کا جواب عجیب لگا، مگر میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ریئر ویو مرر میں میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جہاں اندھیرا ہو وہاں میرا گھر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ میں نے مرر میں دیکھا، لیکن اس آدمی کا چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، جیسے کچھ چھپا ہو۔ میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ریڈیو آن کیا، مگر جیسے ہی ریڈیو آن ہوا اس میں صرف ایک ہی چیز سنائی دی، گاڑی روکو۔ میں نے گھبرا کے ریڈیو آف کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہ آدمی اب بھی وہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے بریک لگانے کا سوچا، اس آدمی نے دھیرے سے کہا، مجھے منزل پر چھوڑ دو ورنہ تمہارا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے چند کلومیٹر دور کسی ہوٹل یا چھوٹی دکان پر رکوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے روڈ کے کنارے ایک چھوٹی دکان دیکھی اور گاڑی روکی، وہ آدمی گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کے دروازہ کھولا، لیکن
گاڑی کے اندر بھی کوئی نہیں تھا، پیچھے کی سیٹ بھی خالی تھی، دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، کوئی نشان بھی نہیں تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، جہاں اندھیرا ہو وہاں میرا گھر ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، ایک ایسے مسافر کی جو شاید انسان نہیں تھا۔ شاید آپ بھی کبھی ایسے کسی سفر پر نکلے ہو جہاں رات اندھیری ہو، راستے سنسان ہو اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، مگر جب آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بھی اپنی کوئی ہارر کہانی نریٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ اور ای میل پہ کانٹیکٹ کریں، شاید اگلی کہانی آپ کی ہو۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔